الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. سورہ نور کی آیت نمبر 61 کی تفسیر گزشتہ ہفتے چل رہی تھی. یہ سورت کی سب سے بڑی آیت ہے. اس آیت کے ضمن میں گزشتہ بتایا تھا کہ عربوں کے اندر ایک رواج یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ چونکہ اس زمانے کے جو گھر تھے ان گھروں پر دروازے نہیں ہوتے تھے، کھڑکیاں نہیں ہوتی تھی، پردے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس زمانے کا یہ رواج تھا، وہاں کا یہ عرف تھا کہ گھر کے قریب سے اگر کوئی معذور گزرتا، کوئی بھوکا گزرتا تو وہ گھر میں جا کر کھانا کھا لیتا، پھر وہ گھر کسی کا بھی ہو اپنے رشتہ دار میں سے. بے تکلفی بھی ایسی تھی اور رواج بھی ایسا تھا کہ اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا تھا. اور یہ بھی رواج تھا عربوں میں جس کو عربی میں نہد کہتے ہیں، نہد چھوٹی ہا سے، جس کو کہتے ہیں کہ چند لوگ مل کر اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آئے اور پھر ساتھ میں مل کر کھانا کھائے. کسی کا کھانا زیادہ، کسی کا کھانا کم، اس سے کوئی مطلب نہیں. ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے کھانا لے کر آئے اور پھر سارے لوگ ساتھ میں مل کر کھاتے تھے. آج بھی یہ رواج کہیں کی جگہوں پر ہے جس کو ہم اپنی بھاشا میں کہیں تو گوڈ کہتے ہیں. پکنک پر گئے، اجاڑی پر گئے تو کچھ چند لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا بنا کر لے کر جاتے ہیں اور اکٹھا مل کر کھاتے ہیں. تو یہ بھی وہاں بھی ایک رواج تھا کہ کبھی کبھی اس طریقے سے کچھ صحابہ مل کر اپنے اپنے گھروں سے کچھ چیز لے کر آ گئے اور بیٹھ کر کھا لیا. اس سے قطع نظر، یعنی اس بات سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کا کھانا زیادہ ہے، اس کا کھانا کم ہے، ساتھ میں مل کر اجتماعی طور پر کھاتے تھے وہ. تو یہ کچھ رواج تھے عرب میں ان. تو ایک طرف تو یہ رواج اور دوسری طرف پھر قرآن کریم اس زمانے میں نازل ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس میں یہ آیتیں نازل ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال لاحق طور پر نہ کھائے، کوئی مسلمان کسی یتیم کا مال، کسی کمزور کا مال نہ کھائے،
ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور پھر حدیثوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کھانا چاہیے، اس کی دلی خوش دلی کے بغیر نہیں کھانا چاہیے. تو جب ایسی باتیں جب صحابہ کرام کے سامنے آتی تھی تو چونکہ صحابہ کرام تو قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے تھے، تو ان آیتوں کو سن کر ان کے دل میں اتنا گہرا اثر ہوا اور تقوی کے اتنے اونچے معیار پر پہنچ گئے کہ پھر یہ سارے رواج انہوں نے بند کر دیے. مطلب یہ رواج کا مطلب یہ کوئی غلط اسلامی اعتبار سے رواج نہیں تھا. انہوں نے پھر اس آیتوں کے نزول کے بعد کسی بھوکے کو اپنے پاس بیٹھ کر کھلانے سے، کسی معذور کو، کسی مریض کو اپنے پاس بیٹھ کر کھلانے سے، کسی اندھے کو اپنے پاس بیٹھ کر کھلانے سے انہوں نے بند کر دیا. ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں چند دوست مل کر کھا رہے اور اس دوست میں کچھ نابینا بھی ہے، کچھ معذور بھی ہے، کچھ بیمار بھی ہے، میں زیادہ کھا لوں اور وہ نابینا صحابی معذور صحابی کم کھا لے تو اس میں تو ناحق مال میرے پیٹ میں چلا گیا. تو یہ آیتوں کو سن کر صحابہ کرام نے یہ سب چیزیں بند کر دی. تو یہ آیت نازل فرما کر وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو سمجھا رہے کہ اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے. تقویٰ اپنی جگہ پر ہے، احتیاط اپنی جگہ پر ہے. تمہارے اندر کا جو مزاج ہے، تمہارے اندر کی جو سوچ ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اپنے معاملات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے. لیکن تم جس طریقے سے آپس میں مل کر راضی خوشی ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہو، ایک دوسرے کی دلی رضامندی کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس آیتوں کو نازل کر کے صحابہ کرام کے لیے جو ایک بڑا بھاری مسئلہ تھا اس آیت کی وجہ سے ختم ہو گیا. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ کسی الاعمى یعنی کسی اندھے کے لیے، کسی نابینا کے لیے، کسی لنگڑے کے لیے، کسی معذور کے لیے اور کسی بیمار کے لیے اور نہ خود تمہارے لیے ولا انفسکم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے، اپنے باپ کے گھروں سے، اپنے ماں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اپنے بہنوں کے گھروں سے، اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، اپنے چچا کے گھروں سے، اپنے خالہ کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھر سے تم کھا سکتے ہو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس میں تقوی کے خلاف کوئی بات ہو جائے گی. آگے کا یہاں تک کی بات تو گزشتہ ہو چکی تھی. او ما ملکتم مفاتیحہ، یا جن لوگوں کی چابیاں تمہارے ہاتھوں میں ہیں گھروں کی. اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب جہاد کے لیے صحابہ جاتے تھے تو جو معذور صحابہ ہیں، جو جہاد میں نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ اپنے اپنے جگہوں پر گھروں میں رہتے تھے. لیکن جو تندرست صحابہ تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ جاتے تھے، تو کچھ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ اپنے گھروں کی جو چابیاں تھیں یہ معذور صحابہ کو دے کر جاتے تھے کہ بھائی تم ہمارے گھر کی حفاظت کرنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، یہ ہمارے گھر کی چابی تمہارے پاس ہے. چابی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی گھر پورا ان کو سونپ دیا کہ گھر کے رکھوالی کرنا، اور یہ بھی اجازت دے دی کہ بھئی گھر میں سے تم کو جو کچھ کھانا چاہے تم کھا سکتے ہو، فل آپ کو اتھارٹی ہے، فل پاور ہے. تو ایک واقعہ یہ بنا کہ ایک صحابی ہے حضرت حارث بن عمرو، یہ اس طریقے سے جہاد میں گئے تو انہوں نے اپنے گھر کی چابی اپنے خاص دوست حضرت مالک بن زید کو دی اور کہا کہ میں جا رہا ہوں جہاد میں، تم معذور ہو تو میرے گھر کی رکھوالی کرنا. اب جب وہ جہاد میں گئے انہوں نے پورے گھر کی حفاظت کی اور گھر میں سے کچھ کھایا پیا نہیں. جب وہ صحابی جہاد سے واپس آئے تو دیکھا کہ میرے دوست جب مالک بن زید تو کمزور ہو گئے ہیں. پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت کمزوری آ گئی ہے، بہت پتلے دبلے ہو گئے ہو، تم کو تو میں پوری گھر کی چابی دے کر گیا تھا، جو چاہے کھا سکتے تھے. کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا لیکن مجھے یہ بات تقوی کے خلاف لگی. نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے شرما شرمی میں کہا ہو یا آپ نے ایسے ہی اپنے اعتبار سے اخلاقاً کہا ہو، لیکن چونکہ ان کے سامنے قرآن کریم کی دوسری آیتیں تھیں وہی کہ کسی کا مال ناحق طور پر نہ کھانا چاہیے، دلی رضامندی کے بغیر نہیں کھانا چاہیے. اس لیے بھوکے رہے، کمزور ہو گئے، لیکن ان صحابی کے گھر سے وہ چیز نہیں کھائی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی شاید فرمایا او ما ملکتم مفاتیحہم، یا جن کے گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، جب وہ جہاد میں گئے ہیں تو پھر ان کے گھروں میں جا کر تم کھا سکتے ہو، اتنا زیادہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. او صدیقکم، یا تمہارے دوست کے گھر جا کر، کہ آپس میں دوستی کا ایسا تعلق ہے
کہ اس کے گھر جا کر کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تم جا کر کھا سکتے ہو. تو یہ کچھ واقعات اس زمانے میں پیش آئے، تو اس واقعات کی روشنی میں پوری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یہ صحابہ کرام کی حد درجہ تقوی اور ان کی احتیاط تھی. یہ بھی میں نے بتایا تھا اس آیت کے ضمن میں گزشتہ کہ آج بھی اگر یہ معمول ہے کہ ہمارا کوئی ایسا خاص دوست ہے کہ جس کی کوئی چیز استعمال کرنے سے وہ دل سے ناراض نہیں ہوتا ہے، تو آدمی اپنے دوست کی وہ چیز استعمال کر سکتا ہے. یا ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہے، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے، خالہ ہے، ہمارا یہ ماحول ہے، ہمارے رواج، ہمارے گھروں کا، ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور بلا تکلف کوئی چیز گھر پہ جا کر کھا لی تو اس سے ان کو دلی ناراضگی نہیں ہوتی ہے. تو آج بھی یہ حکم باقی ہیں. لیکن اگر یہ رواج نہیں ہے کسی کے یہاں جانے سے اور بلا تکلف اس کی کوئی گھر کی چیز استعمال کرنے سے تو اس کو دلی ناراضگی ہوتی ہے، تو پھر حدیث شریف کا یہ صاف حکم ہے کہ دلی رضامندی کے بغیر کسی مسلمان کا کوئی مال کھانا حلال نہیں ہے. اس آیت کے ضمن میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے وہ غریب جو روز کما کر روز کھاتے ہیں، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، جن کے پاس اپنی شادی کے تعلق سے کھانے کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ایسے لوگ بھی دیکھا دیکھی یا پھر شرما شرمی یا پھر لوگوں کا کھایا ہے اس لیے کھلانا پڑے، اس سوچ کی وجہ سے کسی سے قرضہ لے کر یا بینک سے بیاج لے کر یا کسی سے زکوٰۃ کی رقم لے کر جو شادیاں کرتے ہیں، تو ایسے شادی کا کھانا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ دلی رضامندی سے نہیں کھلا رہا ہے. وہ غریب ہے، اس کے گھر میں اس کا خود کا گھر کا مہینے کا خرچہ پورا وہ اپنے خرچے سے نہیں کر سکتا ہے، تو پھر وہ کون سی دلی رضامندی سے تمہیں کھانا کھلائے گا؟ وہ تو کسی کے پریشر سے، کسی کے دباؤ سے یا لوگوں کے میڑے سے، ٹونے سننے سے وہ اگر آدمی کھلا رہا ہے اور پھر اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کر رہا ہے، سود کی رقم استعمال کر رہا ہے، کسی کی جو ہے مانگی ہوئی رقم استعمال کر رہا ہے، تو بتاؤ یہ چیز کس طریقے سے حلال ہو سکتی ہے؟ اور لوگ خوشی سے جاتے بھی ہیں ایسا کھانا کھانے کے لیے، اور نہ کھلائے تو لوگ اس کو میڑے اور ٹونے بھی مارتے ہیں. حالانکہ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. لا يحل لامرئ مال المسلم الا بطیب نفسی، کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر کھانا حلال نہیں. یا زبردستی کسی کے ساتھ دعوت مانگنا، زبردستی کسی کے کوئی چیز لے لینا، یہ ساری چیزیں اس آیت کی حدیث کے ضمن میں آتی ہیں. تو صحابہ کرام سے یہ کہا گیا کہ ہاں یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے کہ ناحق کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، لیکن تمہارا جو رواج ہے، تمہارا جو عرف ہے، جہاں آپس میں اتنی بے تکلفی ہے، آپس میں اتنی ساری محبتیں ہیں، جہاں تمہارے آپس میں گھروں میں ایسا رواج ہے کہ ایک دوسرے کے گھر جانے سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی ہے، تو پھر تم جا کر کھانا کھا سکتے ہو. آگے ایک بات اور ارشاد فرمائی، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا و اشتاتا، اور کوئی حرج نہیں تمہارے لیے کہ تم ایک ساتھ مل کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ. آپس میں جو چند صحابہ مل کر جو کھاتے تھے اور یہ ڈرتے تھے کہ بھئی کسی کا مال زیادہ کھا لیا، کسی نے کم کھا لیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چند لوگ مل کر کچھ کھانا لے کر بیٹھے ہیں، کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سارے لوگ مل کر اکٹھا کھائے یا الگ الگ کھائے. اس آیت کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے. اس آیت میں یہ مسئلہ بیان نہیں کیا گیا ہے کہ ایک گھر میں اگر دسترخوان پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو ایک ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا چاہیے یا الگ الگ پلیٹ میں کھانا چاہیے. اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے. یہاں تو جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ایک رواج یہ بھی تھا عربوں میں کہ جب تک گھر میں کوئی مہمان نہ آوے وہ آدمی کھاتے نہیں تھے. کچھ صحابہ ایسے تھے جب تک گھر میں مہمان نہیں آوے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک واقعہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی کو گھر کے اندر جو ہے بکری تھی، بکری کا دودھ دویا. اب کوئی مہمان نہیں آیا تو خود بھی دودھ نہیں پیتے تھے اور جو ہے دودھ پھینکنے میں جاتا تھا. اور کبھی کبھی تو بکری کا دودھ بھی دھوتے نہیں تھے. حالانکہ بکری کے تھن میں جب دودھ آوے تو پھر وہ اس کو نہ دھویا جائے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھر جانے کے بعد. تو فرمایا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مہمان کو ساتھ میں ملا کر ہی کھلاؤ. کوئی مہمان نہیں ہے، یہ عربوں میں سخاوت تھی، جب تک مہمان نہ آوے کھانا نہیں کھاتے تھے. کہا کہ نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اچھا بات ہے مہمان تمہارے گھر پہ آ جاؤ تو ساتھ میں بیٹھ کر کھاؤ، مہمان نہیں ہے تو اکیلے کھا لو. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. باقی جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ کسی ایک جیسے ہندو رواج تھا یہ غیر مسلموں میں کہ ہر آدمی اپنی اپنی پلیٹ میں الگ کھاتا تھا. یہ ان کی ایک رواج تھی، ان کی ایک شناخت تھی. لیکن اب یہ کوئی کسی مذہب میں کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ مذہب میں کوئی کسی مذہب کی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ اپنی پلیٹ میں الگ کھانا یہ کسی مذہب کا خاص طریقہ ہے. یہ اگر کوئی آدمی آج بھی اگر اپنے گھر میں الگ پلیٹ میں کھا رہا ہے تو کھا سکتا ہے. ہاں اتنا کہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. اسلامی تہذیب تو ہے کہ بھئی چند لوگ ساتھ میں مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھائے تاکہ اس میں برکتیں ہوتی ہیں.
باقی اگر کسی کو دی جم رہا ہے، کسی کو سیٹ نہیں ہو رہا ہے، دسترخوان ایک ہی ہے لیکن لوگ اپنی اپنی پلیٹوں میں کھا رہے ہیں، تو یہ کوئی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ناجائز حرام کی بات بھی نہیں ہے۔ جیسے میز کرسی پر کھانا، آج کل یہ بھی بہت مسئلہ جو ہے، لوگ کوئی کہتا ہے حرام ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے۔ تو یہ پہلے زمانے میں یہ کسی قوم کے ساتھ خاص مشابہت تھی، لیکن اب جو ہے یہ عام ہو گیا ہے، یہ ہر مذہب میں اور ہر برادری میں جو ہے یہ عام ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ کسی مذہب کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے کہ اگر آج اگر کوئی آدمی کسی ٹیبل پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، میز پر بیٹھ کر کھا رہا ہے، تو یہ کسی قوم کی مشابہت ہو گئی اور وہ حدیث اس کے اوپر فٹ ہو گئی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اس لیے وہ حرام ہوگا، ایسا نہیں۔ اتنا کہ اسلامی تہذیب نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، چونکہ اس میں کھانے کا ادب ہے، اس میں کیا ہے، کھانے کا ادب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی جگہ کوئی ایسا عرف ہے تو جو ہے کرسی پر بیٹھ کر میز پر کھانا کھا رہا ہے، تو اس میں کوئی ناجائز حرام کی بات نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، تاکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اس آیت میں کہ تم جس طریقے سے جائے کھانا کھا سکتے ہو اپنے رشتہ دار کے گھر جا کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسلامی ڈسپلن اور اسلامی تہذیب اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے پاکیزہ تحفہ ہے تمہارے لیے، مبارکتاً، اور بڑا پاکیزہ بڑا بابرکت عمل ہے، طیبتاً، بڑا پاکیزہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے کتنی بہترین اسلامی طریقہ ہم مسلمانوں کو بتایا گیا ہے۔ سلام، کہ جب کسی سے ملاقات ہو، جب دو دوست آپس میں ملے، جب تم اپنے گھر میں جاؤ یا کسی اور کے گھر جاؤ یا فون پر کسی سے ٹیلی فون سے بات چیت کرو، تو سب سے پہلی بات کیا ہوگی ہماری؟ السلام علیکم۔ اس کے بعد ہم دوسری بات چیت کریں گے، السلام قبل الکلام، کہ پہلے سلام ہوگا پھر بات چیت ہوگی۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عربوں میں ایک رواج تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے تو عرب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یہ الفاظ کہتے تھے، انعم اللہ بک عینا، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، یا کبھی کہتے تھے انعم اللہ بک صباحا، اللہ تمہاری صبح خیر بنائے، اللہ تمہاری شام کو اچھی بنائے، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ یہ الفاظ تھے عربوں میں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری قومیں جو تھی، جیسے آج بھی ہمارے جو ہم جس دیش میں رہتے ہیں برادر وطن، ان کی یہاں بھی یہ جب آپس کی ملاقات کا جو ہے کوئی نمستے کہتا ہے، کوئی ہیلو کہتا ہے۔ یورپ میں چلے جائیے تو لوگ جو ہے صبح ہوتے ہی گڈ مارننگ، شام ہوتے ہی گڈ ایوننگ، رات ہوتے ہی گڈ نائٹ کے جو الفاظ، یہ مختلف قوموں کے مختلف الفاظ ملاقات کے، لیکن یہ سارے کے سارے الفاظ ادھورے ہیں، ناقص ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے، تو یہ جملے میں ادھورا پن ہے، اس لیے کہ زندگی کی تم نے دعا دی، لیکن زندگی میں اگر بیماری آ گئی تو کیا کرے گا وہ؟ سلامتی کی دعا کہاں ملی اسے؟ اللہ تیری صبح اچھی بناوے تو شام کیسی بناوے؟ بری بناوے۔ اللہ تیری شام اچھی بنا تو تیری صبح کیسی ہو؟ ہیلو کا کوئی مطلب ہی نہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ اسلام نے اتنا بہترین طریقہ بتایا کہ جو صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں، اس میں کچھ جامعیت ہے، گہرائی ہے اس کے اندر۔ جب آدم علیہ السلام کا جب پتلا اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور جب ان میں روح ڈالی تو سب سے پہلے انہیں کیا کہا کہ ادھر دیکھو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر سلام کہو، اور پھر وہ جو جواب دے وہ تمہاری اولاد کا طریقہ ہوگا ملاقات کا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کے پاس اور جا کر کہا السلام علیکم۔ اللہ نے صرف یہ کہا کہ تم جا کر سلام کہو، انہوں نے یہ الفاظ کہے السلام علیکم۔ جب فرشتوں نے یہ الفاظ سنے تو جواب پہ کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کا یہ ملاقات کا طریقہ ہے، یعنی سلام کی ابتدا جب آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے کے بعد ہی اللہ نے کر دی تھی، کہ اتنا مبارک یہ عمل ہے کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا جو عمل سکھا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہ سلام کا طریقہ سکھایا گیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں جس کو ہم لوگوں کے سامنے کہہ دیتے ہیں، اس کے اندر جہاں یہ جو ہے ایک دعا ہے، 3 دعا ہے بڑی بڑی اسلام کے اندر۔ السلام علیکم، سب سے بڑی دعا کون سی؟ کہ تم سلامتی میں ہو۔ اب اس کے 2 مطلب بزرگوں نے لکھے کہ سلامتی کا مطلب کیا؟ ایک مطلب تو ہے کہ تم ہر رنج سے، ہر غم سے، ہر بیماری سے اللہ تمہیں سلامت رکھے، اتنی بڑی دعا ہے۔ اور دوسرا مطلب ابن العربی نے
احکام القرآن میں ابن عیینہ کا ایک قول لکھا ہے کہ سلام سے مراد یہ ہے جب کوئی آدمی کسی کو یہ کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کے مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری ذات سے سلامتی میں ہو، یعنی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے۔ اب کوئی تمہیں میری طرف سے ایسی تکلیف نہیں پہنچے گی جس سے تمہارا جان میں نقصان میں پڑے، تمہارا مال نقصان میں پڑے، تمہاری عزت اور تمہاری آبرو چلی جائے۔ کس قدر یہ سیکیورٹی ہے۔ ایک آدمی جب کسی کو یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم کہ میری طرف سے تم سلامتی میں ہو، تم ٹینشن مت لو، بے خوف ہو جاؤ، میں تمہیں دعا دے رہا ہوں، السلام علیکم، کتنی بڑی دعا ہے۔ ورحمت اللہ، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے۔ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہو تم پر۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت معروف کرخی۔ یہ قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی پیر دادا ہیں۔ کون سے؟ پیر دادا، ان کے پیر کے بھی پیر ہے۔ یہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ایک مرتبہ حجامت بنوا رہے تھے۔ حجامت کا مطلب وہی مش وغیرہ کتروانا، بال کٹوانا، جہاں ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، اس زمانے میں لوگ گھروں پر آتے تھے، تو وہ حجامت بنوا رہے تھے اپنے گھر کسی جو نائی کو بلوا کر۔ جب مش کتروانے کی باری آئی تو ان کی زبان پر اللہ کا ذکر چالو تھا، تو مش کتروانے نے کہا یہ نائی نے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا اپنی زبان کو بند کر دو تاکہ میں تمہاری مش کتر دوں۔ کہ واہ بھائی واہ، تو اپنا کام کرے اور میں اپنا کام بند کر دوں، مجھے مش نہیں کتروانی۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے خادم کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک پانی پلانے والا، اس زمانے میں مشکل میں لوگ پانی بیچتے نکلتے تھے، بھائی پانی پانی، تو ایک پانی پلانا جس کو سکا بولتے ہیں عربی میں، وہ اعلان کر رہا تھا بھائی ہے کوئی جو میرے مشکل سے پانی پیوے اور اللہ اس پر رحم کرے، ہے کوئی جو میرے مشکل سے پانی پیوے اور اللہ اس پر رحم کرے۔ تو یہ ایک خادم کے ساتھ جا رہے تھے، جیسے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سکا کو بلایا کہ ہاں پانی پلا دو مجھے۔ سکے سے لے کر پانی پی لیا۔ پانی پینے کے بعد جب آگے چلے تو خادم کا حضرت آپ کا تو روزہ ہے، آپ کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے؟ مجھے اپنا روزہ یاد ہے، میں اپنے روزے کی قضا تو کل کر لوں گا، لیکن اس کی دعا مجھے لگ جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ وہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے جو میرا پانی پی، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا کوئی ولی اور اس کی دعا مجھے لگ جائے۔ یہ کتنے بڑے اللہ والے، ہر وقت دعاؤں، کسی کی دعاؤں کے محتاج، کہ کسی کی دعا لگ جاوے، اللہ مجھ پر رحم کر لے تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب عبداللہ ابن عمر کا قول لکھا ہے ایک روایت کے اندر کہ ایک صاحب، جب عبداللہ ابن عمر کا قول لکھا ہے کہ مدینہ کے بازار میں اسپیشل جاتے تھے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی خریداری نہیں کرنی ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا ان کے جو خادم تھے کہ کیا بات ہے کہ آپ بار بار اسپیشل مدینہ کے بازار میں جاتے ہیں اور کچھ خریدی تو آپ کرتے نہیں ہیں؟ کہا کہ مجھے کچھ کام نہیں ہوتا ہے، لیکن میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو سلام کروں، اس کے بدلے میں لوگ مجھے اس کا جواب دے اور مجھے اللہ کی رحمتیں ملیں۔ یہ صحابہ کا معمول تھا کہ دعا کو اللہ کی رحمت کے اتنے ترستے تھے کہ لوگوں کی دعا لینے کے لیے ترستے تھے۔ اس لیے یہ سلام کا تحفہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کے، تحیۃ من عند اللہ، جو دوسری قوموں کو اللہ نے نہیں دیا، جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے تمہارے آپس میں محبتیں پیدا ہوگی؟ فرمایا کہ ہاں، کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، کہ جہاں تم آپس میں سلام کا رواج ڈالو گے، اللہ تعالیٰ سلام کی رواج کی برکت سے تمہارے اندر کی دلوں کی گندگی کو، تمہارے اندر کے دل کی کینے کو، تمہاری قدرت کو اللہ ختم کر دیں گے، اور آپس میں اللہ پیار محبت باقی رکھیں گے۔ آپس میں پیار محبت کا باقی رکھنے کے لیے سلام سب سے بہترین عمل ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو سب سے پہلے سلام بند ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے آدمی منہ پھیرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اعراض کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ملاقاتیں بند ہوتی ہیں، اور پھر شیطان اپنا کام کر کے آپسوں میں نفرتیں ڈالتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ من بدأ بالسلام بریء من الکبر، کتنا بڑا ایک اس کو جو ہے مزدہ سنایا، انعام سنایا کہ جو سلام میں پہل کرے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے کہ وہ آدمی تکبر سے بری ہے، اس کے دل میں تکبر نہیں ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، نہیں میں کیوں سلام کروں، میں نے اس کا کوئی بگاڑا ہے، وہ سلام کرے کرنا ہو تو میں کیوں سلام کروں، سمجھو کہ اس کے دل میں تکبر ہے، کوئی بات بن گئی ہے لیکن دو میں سے کوئی ایک پہل کر رہا ہے سلام میں، حدیث شریف میں اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے عاجزی کا، وہ آدمی متواضع ہے، اس کے اندر چھوٹا پن ہے، اس میں اللہ کی عاجزی ہے کہ وہ سامنے سلام میں پہل کر رہا ہے۔ حدیث شریف ہے، بخاری شریف کی روایت ہے
قرآن کے بعد سب سے مقدس جو کتاب ہے بخاری، اس کی یہ روایت ہے من بدأ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے بری۔ اس لیے میں آپ کو سلام کے تعلق سے ایک روایت سنا رہا ہوں، اس روایت کو یہاں سے لے کر جائیے اور آج ہی سے اس پر عمل شروع کر دیجیے۔ ہمارے حضرت نے اس وقت درس میں بتائی تھی، اور ابھی میں مطالعے کے درمیان میں مجھے اس کی جو ہے وہ بھی مل گئی کہ کون سی کتاب میں یہ روایت ہے۔ طبرانی کی یہ روایت ہے، مرفوع روایت ہے۔ کب سے میں اس کی تلاش میں تھا کہ یہ روایت کہیں مل جائے، تو طبرانی حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، جہاں مجھے یہ روایت ملی ہے، مرفوع روایت، پکی حدیث ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی کسی دن 20 لوگوں کو سلام کرے، کتنے لوگوں کو؟ 20۔ آگے سنیے کیا کہہ دے، اکٹھا سلام کرے یا الگ الگ، یعنی 20 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کر دیا، 20 لوگوں نے جواب دے دیا، 20 سلام ہو گئے، یا الگ الگ 20 لوگوں کو سلام کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہے جو آدمی ایک کسی دن میں 20 لوگوں کو سلام کرے، چاہے اکٹھا کرے چاہے الگ الگ کرے، اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنا آسان عمل ہے یہ، بہت آسان عمل ہے۔ 20 لوگوں کو سلام کرے کسی دن اور اس دن میں اس کا انتقال ہوا ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ چونکہ سلام کے اندر اللہ نے بہت ساری برکت رکھی ہے، آج ہم اس کو معمولی لے رہے ہیں، رواج ہی نہیں کوئی، نہ چھوٹا بڑے کو سلام کر رہا ہے، نہ بڑا چھوٹے کو سلام کر رہا ہے، نہ گھر میں جا رہے ہیں سلام، بیوی کو کیا سلام کرنے کا؟ ارے بیوی تو کیا، بیوی تمہاری سلامتی کے محتاج ہے نہیں، گھر میں جا کر کیا سلام کرنے کا؟ دوست کو کیا سلام کرنے کا؟ اس کو کیا سلام کرنے کا؟ نہیں۔ ہمارے ایسے اکابر گزرے کہ جو جن کا سلام کا ایسا معمول تھا کہ پوری زندگی کبھی انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، ہمیشہ سلام ہی کیا ہے، اور کوئی ان سے آگے نہیں بڑھا ہے سلام کرنے میں۔ ایسے اکابر گزرے پوری زندگی، لوگ چاہتے تھے کہ ہم ان کو سلام کریں اور جواب دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں جن کے سامنے سلام، چونکہ سلام اللہ کا نام ہے، یا سلام اللہ کا مقدس صفتی نام ہے، اور اس نام میں بڑی تاثیر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد کوئی آدمی 25 مرتبہ یا سلام پڑھے، اللہ اس کو ہر طرح کی بیماری سے اللہ اس کو بچائے گا۔ سلام یہ اللہ کا صفتی نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جو آدمی اللہ کے اس صفتی نام کا ورد کرتا ہے، اللہ بھی اس کو ہر بیماری سے اللہ بچائے گا۔ اس لیے یہ رواج ڈالو، جہاں کہیں کسی سے ملاقات ہو کثرت سلام۔ صحابہ کرام کا معمول تو یہ تھا کہ 2 صحابی جا رہے ہیں، ایک ساتھ جا رہے ہیں، اب بیچ میں درخت آ گیا تو درخت آنے کی وجہ سے دونوں صحابی الگ ہوئے، پھر ملے تو دوبارہ سلام، السلام علیکم، حالانکہ کتنا وقفہ ہوا، 2 سیکنڈ کی دیری ہوئی دونوں کی ملاقات میں، لیکن واپس سے سلام۔ جہاں الگ ہوئے ملے فوراً السلام علیکم۔ تو بار بار کے سلام کے رواج سے کیا ہوگا کہ سلامتی کی آپس میں، ہمارے معاشرے میں، گھروں میں سلام کی برکت سے محبتیں اور جوڑ پیدا ہو، نفرتیں ختم ہو گئی۔ قیامت کی نشانی بتاؤ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ یہ دوسری بیماری ہے، آج یہ ہو رہا ہے کہ سلام کرے لیکن کسی کو کرنے کا، کسی سے جان پہچان ہو یا ہمارا کسی سے کوئی مطلب ہو، کوئی غرض ہو، بھائی السلام علیکم، سلام جیسا بھاری کرنے کا سمجھے کہ کوئی مطلب کی بات کرنا آیا ہے۔ کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ کون ہے میں کون، لیکن پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر بھی کوئی اسلامی شناخت باقی ہو۔ آج تو مسلمان نے اپنی پہچان ایسی بنائی ہے کہ کوئی پہچان ہی سکے کہ مسلم ہے کہ نان مسلم ہے۔ اس کا وضاقتہ، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کی رہنے کی پہرواز، سامنے والا کنفیوژن میں کہ بھئی یہ مسلمان ہے کہ نان مسلم، اس کو سلام کروں نہ کروں، اس لیے کہ نان مسلم کو سلام کرنا جائز نہیں ہے ابتداء۔ تو شناخت پہچان کا مطلب ہے کہ ایسی کچھ پہچان باقی ہے مسلمان ہونے کی شان، ایسا کوئی اسلام کا شعار اس کے اندر ہے، اور پھر کوئی سلام نہ کرے تو وہ آدمی غلطی پر ہے کہ سامنے مسلمان ہے، اس کی داڑھی ہے، کرتا پائجامہ ہے، اسلامی شاعر کے ساتھ چل رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، نمازی ہے، اور پھر بھی تو اس کو سلام نہیں کر رہا تھی، قیامت کی نشانی۔ لیکن آدمی حلیے سے پہچانا ہی نہیں جاتا ہے تو پھر اس کو سلام کرنا جائز نہیں، چونکہ کنفیوژن ہے مسلمان ہے کہ نان مسلم ہے۔ اس لیے اپنا حلیہ ایسا بناؤ کوئی ہمیں سامنے سے سلام کرے۔ تو آج سے انشاءاللہ اس کی عادت ڈالتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے چھوٹے بچوں کو بھی سکھاؤ، گھر میں جب آوے تو سلام کرے، باہر نکلے تو سلام کرے، مدرسے میں آوے تو سلام کرے، باہر نکلے تو سلام کرے۔ اتنا سلام سلام کے سلام کی برکت سے ہمارے گھروں میں محبتیں آ جائیں۔ ہاں لیکن کچھ موقع ایسے ہیں جس میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک موقع کون سا ہے کہ بھئی آدمی کھا رہا ہے، اب کھاتے کھاتے بھائی السلام علیکم، نہیں، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کھانے میں مشغول ہے وہ۔ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو سلام مت کرو۔ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، اس کو سلام مت کرو۔ 2 آدمی گہری بات چیت کرے، اس کو سلام مت کرو۔ کسی غیر مسلم کو دیکھا، اس کو سلام مت کرو۔ ہاں اگر وہ سامنے سلام کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب کا طریقہ کیا ہے کہ بھئی ہداک اللہ کہہ دو اس کو، اللہ تجھے ہدایت دے، یا وعلیکم کہہ دو کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔
باقی سامنے سے اس کو سلام کرنا، بعض نون مسلم سلام کرتے ہیں چونکہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے، بھائی السلام علیکم، خاموش لیں گے تو اس کو برا لگے گا، وعلیکم کہہ دو یا ہداک اللہ کہہ دو، اللہ تجھے ہدایت دے، اس لیے کہ سلام بہت بڑی دعا ہے، ابھی ہم اس کو اتنی بڑی دعا نہیں دے سکتے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام علی من اتبع الہدی، تو ہدایت کی پیروی کرے تو تیرے لیے سلامتی، ورنہ ابتدا ہم اس کو سلام. تو یہ کچھ موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر بلکہ ایک جگہ تو یہ لکھا ہے کہ بے نمازی کو بھی سلام نہیں کر سکتے، چونکہ اس پر اللہ کا فسق اتر رہا ہے، وہ اللہ کی نگاہ پہ فاسق ہے، وہ بے نمازی کو بھی سلام نہیں کر سکتے. تو کچھ موقع ایسے ہیں، ان موقعوں کے علاوہ باقی جب بھی ملاقات ہو، اچھا سلام کرنا ایک ایسی سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اب سلام کا جواب کیسے دینا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، ایک تو ہے کہ بھئی جو سلام کیا السلام علیکم، اس کے جواب میں کہا وعلیکم السلام، یہ جواب مثل ہوا ہے، سیم جواب، جتنی دعا اس نے دی اتنی دعا میں نے دی. لیکن حدیث میں قرآن میں ہے کہ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بھی بہتر طریقہ کیا ہے کہ آگے ورحمۃ اللہ بڑھا دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا تیسرا الفاظ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کی برکت سے اس نے سلام میں ایک دعا دی، ہم نے اس کو اس کے بدلے میں 3 دعائیں دے دی. یہ کچھ آداب تھے سلام کے. تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، یا اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے لیے ایک پاکیزہ تحفہ ہے جو بڑا بابرکت ہے اور پاکیزہ عمل ہے. اسی طریقے سے اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. تو آگے کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی اہم بات پیش آتی تھی، جیسے مدینہ کی زندگی میں جہاد کے لیے جانا ہے، اب جہاد میں کیا ترتیب بنائی جاوے، صحابہ کرام کی کتنی ٹولیاں بنائی جاوے، کون صحابہ آگے چلیں گے کون پیچھے چلیں گے، دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ایک اہم امور تھا یہ اس زمانے میں. مکی زندگی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ایک جو روم بنایا تھا اس میں صحابہ کرام کو مشورے کے لیے جمع فرماتے تھے. تو مدنی زندگی کے اندر بھی یہ معمول تھا کہ کوئی بات پیش آ گئی حضور صحابہ سے مشورہ کرتے تھے ان کی تسلی کے لیے، حالانکہ حضور پر وحی آتی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے مشورہ لینے کی، لیکن صحابہ کرام کی تسلی کے لیے کہ ہم سے بھی پوچھا حضور نے، ہم سے بھی پوچھا. آج بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ کر رہے گھر میں بیٹھے ہو تو بیوی سے بھی پوچھو، بچے سے بھی پوچھو، چاہے ان کے فیصلے پر عمل نہ کرو، تاکہ ان کی تسلی پہ ہم سے بھی پوچھ رہے، ورنہ یہ تو عقل عقلی کر رہے ہم تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب صحابہ کرام کو کسی مشورے کے لیے جمع فرماتے تھے تو سارے صحابہ جمع ہو جاتے تھے. اب میٹنگ ہو رہی ہے، اہم بات چل رہی ہے، اہم فیصلے پر اہم ٹاپک پر بات چل رہی ہے. اب اس میں جو کچھ منافق بھی آتے تھے چونکہ ظاہر میں مسلمان تھے تو ان کو بھی آنا پڑتا تھا. اب وہ کیا کرتے تھے، وہ میٹنگ چل رہی ہے، فیصلہ ہو رہا ہے، اہم بات پر ٹاپک پر بات چل رہی ہے، تو ایک تو آنے میں سستی کرتے تھے، دیر سے آتے تھے، اور پھر کیا کرتے دوسری بات کہ چھپکے سے پتلی گلے سے نکل جاتے تھے، حضور کی نگاہ نہ پڑے اور کوئی بات چل رہی ہو تو پیچھے سے آنکھ مچولی کر کے کھسک کر نکل جاتے تھے. تو قرآن کریم اللہ شاید ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم کسی گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، کسی مجلس سے نکلنے کی بھی آداب ہے. کوئی مجلس لگی ہوئی ہے اور یہاں تو حضور تشریف فرما ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوتے وقت تمہارے لیے ضروری ہے، اور وہی آدمی پکا ایمان والا ہے کہ جب تم کسی فیصلے کے علی امر جامع، کہ کسی اہم فیصلے کے لیے اگر تم بیٹھے ہوئے ہو، لم يذهبوا حتى يستاذنوا، جب تک نہ جاؤ تب تک تم اجازت نہ لے لو. بھئی اجازت لو، تم اگر کوئی ایمرجنسی کام آ گیا تمہارے گھر کا، کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، جب تک اجازت نہ لے لو تب تک مت نکلو. ہاں ان الذین یستأذنونک، اجازت کون لیتے ہیں؟ اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو حقیقی معنی میں مسلمان ہیں. صحابہ تھے مخلص صحابہ، وہ کبھی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاتے تھے، لیکن جو منافق تھے جن کا حال آگے آ رہا ہے وہ بغیر اجازت کے باہر نکل جاتے تھے. ادھر صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تم حضور کے کسی مشورے میں بیٹھے ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر باہر نہ نکلو. ادھر اب اللہ تعالیٰ حضور سے خطاب کر رہے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، کہ اگر حضور یہ کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، تو آپ ان کو اجازت دے دو. اب یہ مت کہو کہ نہیں اجازت نہیں ملے گی. ہاں فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، یہ آپ کی ثواب پر موقف ہے، آپ جس کو چاہے اجازت دیں، جس کو چاہیے. لیکن بہتر ہے کہ آپ اگر کوئی مجبوری میں اجازت مانگ رہا ہے تو آپ کے لیے مناسب آپ اس کو کیا دے دیں، اجازت دے دے، اور ساتھ بھی کیا کریں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اللہ کے سامنے ان کے لیے توبہ استغفار کریں. یہ اچھی بات ہے اجازت بھی دینے کی حضور کو، اور پھر حضور سے کہا جائے کہ تم صحابہ کے لیے استغفار بھی کرنا. یہاں کون سے صحابہ سے غلطی ہو گئی تو حضور سے کہا جائے کہ استغفار کرنا. تو مفسرین یہ فرماتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کسی مجبوری کے لیے اجازت مانگی اور اس نے یہ سمجھا کہ اس اہم میٹنگ میں سے اٹھ کر جانا میرے لیے ضروری ہے، ایمرجنسی کام ہے، اس کی اپنی ایک سوچ کے مطابق صحابی اجازت لے کر گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی سوچ کی غلطی ہو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو، وہ سوچ رہا ہے کہ ایمرجنسی ہے لیکن حقیقت میں ایمرجنسی اس کا جانا ضروری نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے صحابی کوئی نکل گیا ہے تو آپ ان کے لیے استغفار کر دیجیے تاکہ اللہ انہیں معاف کر دے. دیکھیے کہ آپ ان کو اجازت بھی دے دیجیے ان کی کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن وہ مجبوری تھی کہ نہیں تھی پھر بھی چلے گئے ہیں، واستغفر لهم اللہ، آپ ان کے لیے کہہ دیجیے استغفار کر دیجیے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول، آگے ایک اور ادب بیان فرما کر اس آیت کو اس صورت کو ختم کر رہے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو کا دعاء بعضکم بعضا، آپس میں تم ایک دوسرے کو جس طریقے سے بلاتے ہو اس طریقے سے حضور کو مت بلاؤ. اس کے دو آیت کے دو تفسیریں اس کی. جس طرح آپس میں ایک تو یہ ہے جو جس کا تعلق آگے کی آیت سے ہے کہ جب حضور تمہارا آپس میں جو معمول ہے، بھئی تھوڑا میرے پاس آؤ نا، آپ کا کام ہے، آپس میں جو دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں یا کسی سے، تو سامنے والا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، پھر آیا نہیں آیا، گیا نہیں گیا. تو تمہارا آپس کا جو معاملہ ہے کہ تم کسی کے بلانے پر جاتے ہو نہیں جاتے ہو، تو حضور کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو. حضور جب بلائے تو تمہاری جانا فرض ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ حضور کو بلانے کو تمہارے آپس کے بلانے کی طرح مت سمجھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے بلاوے تم فوراً چلے جاؤ، تمہارا جانا فرض ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. ایک تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے. دوسری تفسیر اس آیت کی ہے کہ تم آپس میں جس طریقے سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو اس طریقے سے حضور کو بے ادبی سے مت بلاؤ، ادب کے ساتھ بلاؤ، تعظیم کے ساتھ بلاؤ، عزت کے ساتھ بلاؤ. کچھ دیہاتی تھے سورہ حجرات پہ پورا تفصیل سے آ گیا کہ دوپہر کا سونے کا وقت قیلولہ کا وقت ہے اور باہر سے کہہ رہے یا محمد اخرج الینا، باہر نکل کر ہوئے محمد نام لے کر بلاتے تھے. کہا کہ نہیں، یہ حضور کے شان میں بے ادبی ہے، یہ حضور کے شان میں گستاخی ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے بلاتے ہو چلے، لیکن حضور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب کے ساتھ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جو ان کی صفت نام ہے ان کے ساتھ بلاؤ. یہ ان کے ساتھ یہ تعظیم کا تقاضا اور ادب کا تقاضا ہے. یہ حکم صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. تو آج بھی اگر جو ہمارے زمانے میں جو ہمارے ماں باپ ہیں، بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، چھوٹوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ان کو بھی ادب کے ساتھ بلایا جائے، تعظیم کے ساتھ بلایا جائے. باپ کو تو لوگ بلاتے ہیں لیکن ماں کو تو کوئی بلاتا ہی نہیں تھا، تو ہی کرتے ہیں. یہ ادب کے خلاف ہے. ہماری ماں ہے، ہمارے باپ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، چچا ہے، ہمارے علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کو ادب کے ساتھ بلاؤ. اصل میں ہماری جو زبان ہے نا، گجراتی جو زبان، اس میں تھوڑی سی سختی ہے. ارے مولوی صاحب، ارے یار کیا ہوا، یہ جو ہماری زبان میں تھوڑی سی سختی ہے. باہر کے جو لوگ ہیں نا، جو گجرات کے علاوہ کے، وہ لوگ اس کو فوراً محسوس کرتے ہیں. تھوڑی سی ہماری زبان میں پتھریلی زبان ہے ہماری، یہ ادب نہیں ہے ہماری زبان میں. تو یہ ادب سیکھنا چاہیے. بہت سارے جیسے کچھ نام ایسے جو مشکل نام ہیں، میں جیسے آپ کو ایک مثال دوں. ایک کوئی نام ہے عبدالشکور نام ہے، بڑا پیارا نام ہے لیکن تھوڑا بھاری نام ہے. تو ایک تو ہماری گجراتی کی زبان میں بڑی شین آتی نہیں ہے، اور عبد تو ہمارے یہاں نازل ہوا ہی نہیں ہے. شکور بھائی کرتے ہیں، یہ بھی نام بگڑا. یہ زبان کی سختی کی نشانی. اور کوئی ہلکا نام ہوگا، آسان نام، جیسے انس نام، اے انسیا، یہ کیا ہے؟ کتنے پیارے پیارے نام ہیں. یہ ہنسنے کی چیز نہیں. میں ایک آپ کو مثال اس لیے کہ یہ ہو رہا ہے ہماری زبان کے اندر. آپس میں دوستوں کو اتنا بے تکا بلاتے ہیں کہ پورا نام اس کا بگاڑ دیتے ہیں. یہ تعظیم کے ادب کے خلاف ہے. یہ صحابہ کے پیارے اکرم، اے اکرم بڑے، یہ کیا ہے؟ یہ گھروں میں رواج. اس کو ذرا بھی ہم، چونکہ ہماری زبان میں پتھری، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. آپ ذرا شمال کی جانب سے دہلی اس طرف میں، ارے ارے ارے، یہ گالی ہی گالی، بے ادبی سمجھی جاتی ہے. ارے مولوی صاحب، ارے کیا ہوا؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا. ارے لگانا یہ کسی بڑے کے ساتھ، ابا کے، ارے ابا کہاں چلے گئے تم؟ یہ ارے کا لفظ بھی یہ بے ادبی ہے. یہ ادب سیکھنا چاہیے. الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے. اور ہمارے یہاں تو آپ تو کوئی بولتا ہی نہیں، اور بہت زیادہ کوئی ادب کرتا ہے تو تم کہاں گئے تھے؟ وہاں دوسری جگہ چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں نا، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟
آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ جو ہے نا، یہ ادب میں بہت زیادہ اس میں گہرائی ہے، یہ اردو ادب میں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو گجراتی، ہم کو تو اردو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی اردو زبان بھی ہماری اسلامک زبان ہے. اس کو لکھنا بھی سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، اور اس کو بولنے کا انداز بھی سیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ بات پر بات نکل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ایک ادب سکھا رہے ہیں، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، حضور کو اس طرح مت بلاؤ. یا تمہارے زمانے میں جو بڑے ہیں، اولیاء ہیں، تمہارے ماں باپ، ان کو اس طریقے سے بے ادبی کے ساتھ مت بلاؤ. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے تمہارے درمیان میں سے جو لوگ آنکھ مچا کر کھسک کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی منافقین کی وہ گستاخی کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ کون جو ہے اس مشورے کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. آج بھی یہ آیت کا حکم باقی ہے. کوئی امیر ہے، اس کے تحت میں کوئی حکومت ہے، یا کوئی گھر کا وڈیل ہے، یا کوئی ایسا جو ہے سماج کا وڈیل ہے، یا کوئی گھر کا ایسا وڈیل ہے جس کے تحت میں رعایا ہے، اور کوئی اہم معاملے کے لیے کسی کو بلایا گیا ہے، تو پہلا حکم ہے کہ سارے لوگ جاوے، بغیر کسی بہانے کے. کوئی آدمی بہانے نہ بنا. اور جانے کے بعد بھی کوئی اہم بات چل رہی ہو گھر کے اندر یا کسی جگہ پر بھی، تو جب تک کوئی مجبوری نہ ہو اٹھنا نہیں چاہیے. اگر مجبوری ہے تو اجازت کے بغیر نہ جاوے، تاکہ امیر کی اہمیت باقی رہے. ورنہ پھر امیر کی اہمیت کا کیا مطلب؟ تم بغیر اجازت کے چلے گئے تو امیر کی اہمیت کا کیا مطلب؟ اس وڈیل کی اہمیت کا کیا مطلب ہوا؟ آج بھی یہ حکم باقی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور چاہیے کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے. کس بات سے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی فتنہ نازل ہو جائے، یا اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب ان کے اوپر نازل ہو. یعنی منافقین کے لیے کہ تم اس طریقے سے حضور کے مجلس مسا کرتے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی فتنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نفاق کا بھانڈا لوگوں کے سامنے پھٹ جاوے، یا اللہ کی طرف سے کوئی تمہیں سزا مل جاوے. الا ان للہ یعلم ما فی السماوات، الا ان للہ ما فی السماوات والارض. خوب سن لو، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، تمہارے ہر حال کی اللہ کو خبر ہے. کیا تم سوچ رہے ہو، کیا تم بول رہے ہو، کیا تم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہو، سب اللہ کو معلوم ہے. منافقوں کے بارے میں لیکن قرآن کریم جو کہ قیامت تک کے لیے ہے. تمہارے دل کے اندر ابھی کیا چل رہا ہے، 10 سال کے بعد تم کیا سوچو گے، سب کچھ اللہ کو تمہارے حال معلوم ہے. تمہارا غریبی کا حال اللہ کو معلوم ہے، تمہارے امیری کا حال اللہ کو معلوم ہے، تمہاری سخاوت کا حال اللہ کو معلوم ہے، تمہارے ظاہر کا حال اللہ کو معلوم ہے، تمہارا باطن اللہ کو معلوم ہے. الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اس آیت کا استحضار بہت ضروری ہے. ہر وقت، رات ہو، دن ہو، غریبی ہو، امیری ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، مالداری میں ہو، ہر حال میں یہ استحضار نصیب ہو جاوے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت بڑی نعمت ہے. جیسے بہت بڑا مشین ہو، اس مشین کو چلانے کے لیے اندر میں جو انجن ہوتا ہے، اس انجن کو جو چاہیے نا لیکوڈ پاور، جو پاور چاہیے پیٹرول، اس کے بغیر کوئی مشین چل نہیں سکتا ہے. اتنی بڑی باڈی جو اللہ نے بنائی 6 فٹ کی، اس باڈی کو اگر اللہ کے حکموں کے مطابق چلانا ہے تو پھر یہ استحضار ضروری ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں کسی کے ساتھ، میں کیا کر رہا ہوں، کیا میری سوچ ہے کسی کے بارے میں. جب تک یہ سوچ کسی کی نہیں بن جاتی تب تک وہ اللہ کے اور بندے کے حقوق کو صحیح ادا نہیں کر سکتا. چونکہ یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، آخرت کے سامنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی پیشی اللہ کو کرنی ہے. قبر میرے سامنے ہے، قبر پہ جانا ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم، سب تمہارے حال اللہ کو خبر ہے. اور سن لو، یہ بھی آگے بات اللہ کہہ رہے ہیں، دنیا میں تو لوگوں کے سامنے تم سب چھپاتے ہو، حکومت سے چھپاتے ہو، لوگوں سے چھپاتے ہو کہ کسی کے سامنے میرا کرتوت ظاہر نہ ہو جائے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن تم ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اللہ تم کو سب کچھ بتا دے گا تم کیا کر کے آئے. وہاں کچھ چیز چھپ نہیں سکے گی تمہاری. اس لیے منافقین سے کہا جا رہا ہے خاص طور پر اور عام طور پر ساری انسانیت سے کہا جا رہا ہے کہ ساری انسانیت کے لوگ اللہ کی حال سے بے خبر نہیں ہیں. میں نے کہا کہ میرا اللہ نہ بے خبر ہے، میرا اللہ نہ بے رحم ہے، میرا اللہ نہ بے بس ہے. ہر وقت اس جملے کا استحضار، اللہ کو سب خبر ہے، اللہ عاجز بھی نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے.
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ آگے پھر سے اللہ کہہ رہے ہیں، شروع میں بھی کہا الا ان للہ یعلم، سب کچھ اللہ جان رہے ہیں، واپس اللہ کہہ رہے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اس صورت کے ختم پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ اس آیت کا استحضار ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اسی آیت پر، آیت نمبر 65 پر اس صورت ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن اس صورت کے اندر جو مضامین آئے، آپ سن رہے 4 مہینوں سے یہ صورت چل رہی ہے، یہ پوری کی پوری جو صورت ہے اس کے اندر سماجک اور گھریلو اور معاشرتی زندگی کے احکام بیان کیے گئے، اور پوری صورت کا جو مدار 2 چیزوں پر ہے، زبان اور شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ کے اوپر پوری صورت ہے۔ اب دیکھیے، جب صورت شروع ہوئی تھی، سورہ نور کا جب آغاز ہوا تھا، تو سب سے پہلا جو حکم آیا تھا 2-3 آیتوں کے بعد، کیا حکم تھا؟ کہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے، کہ مسلمان عورتوں پر بغیر کسی دلیل کے تم تہمت لگا رہے ہو زنا کی، تو اس کا تعلق زبان سے ہے۔ کچھ کا تعلق شرمگاہ سے ہے، جسے زنا کی سزا بیان ہوئی، پردے کے احکام نازل ہوئے، اور اس کے بعد پھر شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں خصوصی کہا گیا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ گھر میں داخل ہونے کے جو آداب ہے اس میں کہا کہ بھائی سلام کہو، اس کا تعلق بھی زبان سے نہیں۔ پوری صورت میں جو احکام ہے اس کا تعلق تو زبان سے یا شرمگاہ سے ہے، اور سارے کے سارے احکام سماجی اور گھریلو زندگی کے آداب ہیں۔ اس احکام کو جو ہم نے اب تک سنے ہیں، بار بار اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے، تاکہ اس مذاکرے کرنے کی وجہ سے یہ سارے آداب ہمارے گھروں میں زندہ ہو، اور ہمارا معاشرہ کیسا بنے؟ پاکیزہ بنے۔ ہمارا معاشرہ کیسا بنے؟ محبت والا بنے۔ ہمارا معاشرہ کیسا بنے؟ ادب والا بنے۔ ہمارا معاشرہ کیسا بنے؟ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کرنے والا بنے۔ ہمارا معاشرہ کیسا بنے؟ ایک دوسرے کو عیوب کو چھپانا والا بنے۔ ہمارا معاشرہ کیسا بنے؟ کہ معاشرے کے نوجوان زنا سے محفوظ والے ہونے والے۔ یہ چرچا ان سارے آداب کی صرف سننے تک نہیں ہے، بار بار بھی دوسری مجلسوں میں، گھروں میں جا کر، دوستوں کی محفلوں میں یہ سارے آداب کا مذاکرہ کرے کہ قرآن کریم کی سورہ نور میں کیسے بہترین مضامین کھولے گئے ہیں۔ یہ تو کچھ جھلکیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، باقی قرآن کو جتنا کھولو قرآن کھلتا جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اور سب سے پہلے آدمی اپنے لیے عمل کا نیت کرے کہ جو کچھ سنا گیا ہے ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ میں عمل کروں گا، کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لے سورت کی ختم پر۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، نرمی کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گنہگار ہے، اے اللہ خطا کار ہے، اے اللہ اقراری مجرم ہے، اے مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم پوری امت مسلمہ کی گناہوں کو معاف فرما دے، پورے امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دے۔ اے مولا کریم اس صورت کے اندر جتنے بھی مضامین آئے ہیں ان سارے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان مضامین میں سب سے پہلا جو مضمون تھا ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی زنا سے حفاظت فرما دے۔ کسی مسلمان پر تہمت لگانے سے، کسی مسلمان پر الزام لگانے سے، کسی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی کرنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے مولا کریم گھروں میں داخل ہونے کے جتنے آداب بیان کی گئے اجازت کے تعلق سے ان سارے آداب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمارے شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ پردے کے تعلق سے جتنے مسائل بیان کیے گئے ہیں ہماری گھر کی ساری عورتوں کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے مولا کریم اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، خاص کر کے آج کی جو تفسیر میں جو سلام کا جو مضمون تھا، اے مولا کریم آج ہمارے معاشرے سے یہ سلام کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ اے مولا کریم آج ہم نیت کرتے ہیں آج کی اس تفسیر میں کہ انشاءاللہ ہم سلام کو کثرت سے پھیلائیں گے۔ اے مولا کریم اس سلام کی برکت سے ہمارے آپس کی دلوں کی نفرتوں کو ختم فرما، ہمارے آپس کے اندر کی میل کو ختم فرما، ہمارے آپس کے اندر کی قدروں کو ختم فرما، آپس میں پیار، محبت، الفت، جوڑ نصیب فرما، آپس میں دو بھائیوں میں، آپس میں دو خاندانوں میں، آپس میں دو میاں بیوی میں اور آپس کے دو دوستوں میں اللہ بھرپور پیار نصیب فرما، ایک دوسرے کا اکرام کا جذبہ پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم صحابہ کرام تقوی کے جس معیار پر تھے ہمیں بھی تقوی کا معیار عطا فرما۔ صحابہ کرام کی جو سوچ تھی،
صحابہ کرام کا جو مزاج تھا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اے مولا کریم ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ایسا بنا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے معاملات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے رویے سے، ہماری زبان کے بول سے کسی کا دل نہ دکھے۔ اے مولا کریم تو ایسے فیصلے فرما۔ اے مولا کریم آج کی اس مبارک موقع پر جس میں سورہ نور ختم ہو رہی ہے، اس مبارک موقع پر تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ اے مولا کریم مجمع بڑی جو ہے دل کی طلب کے ساتھ یہاں آتا ہے، بڑے دھیان کے ساتھ سنتا ہے۔ اے مولا کریم اور کوئی غرض نہیں ہے، اور دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے، صرف تیری محبت کے خاطر اور تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے یہ مجمع یہاں آتا ہے۔ اے مولا ہم تو اس قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لائق نہیں ہیں، ہم تو اس کے حل نہیں ہیں، تو نے ہی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرما لے۔ اے مولا کریم ہمارے اس بیٹھنے کی برکت سے تو ہماری نسلوں کو قبول فرما لے، ہمارے اس بیٹھنے کی برکت سے اے مولا کریم تو ہمارے نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما لے۔ اے مولا کریم مجمع بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں لوگوں کے دلوں میں کیا کیا حاجتیں ہیں، پتہ نہیں لوگوں کے دلوں میں کیا کیا ارمانے ہیں، کوئی دکان کے لائن سے پریشان ہے، کوئی گھریلو لائن سے پریشان ہے، کوئی مالی لائن سے پریشان ہے، کوئی قرضوں کے لائن سے پریشان ہے، کوئی بیماری کے تعلق سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے تعلق سے پریشان ہے، پتہ نہیں کوئی کیسی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اے مولا کریم اس قرآن کریم کی سورہ نور کی ختم کی برکت سے ان کی ساری الجھنوں کو، ساری مصیبتوں کو دور فرما، نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، تو ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، تیرے ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، حلال سے ہماری کفایت فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا تو وہ غنی ہے کہ جو نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، دنیا والے تو مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اے مولا کریم تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرما، تو اپنے خزانے غیب سے دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے مولا کریم جو بیمار ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر نصیب فرما، جو مقروض ہے قرضوں کی وجہ سے ان کی رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگ بیاج کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اے مولا کریم جانے انجانے میں پھنسے ہیں، اے مولا تو ان کی بھرپور مدد فرما۔ ان کی عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اے مولا کریم بڑا گھناؤنا عمل یہ لوگ کر رہے ہیں، اے مولا کریم تو ان کی خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، بیاج کے چکر سے ان کی حفاظت فرما، سود کے چکر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پورے معاشرہ سود میں ڈوبا ہوا ہے، بیاج میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے چونچلوں کو پورا کرنے میں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں کتنا بڑا حرام کا لقمہ اپنی زبانوں اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ بیاج کا ایک لقمہ، بیاج لینا اور دینا 36 مرتبہ اپنی ماں سے زیادہ خطرناک، زنا کرنے سے بھی خطرناک جرم ہے۔ اے مولا کریم بیاج سے ہمارے پورے معاشرے کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور مولا کریم عافیت نصیب فرما، چین سکون نصیب فرما، آپس میں پیار محبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم تمام فتنوں سے مسلمانوں کی جانی مالی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اس دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ سب سے آخری اور سب سے بڑا فتنہ ہے جس فتنے سے حفاظت کے سارے نبیوں نے دعائیں مانگی ہے، اللہ ہم بھی تجھ سے دعا مانگتے ہیں، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہماری اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اخلاق حمیدہ سے مالا مال فرما، ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، ہماری چاہتوں سے بڑھ کر بنا۔ اے مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے مولا کریم اسلامی حکومت کو قائم فرما، اسلامی حکومت کو نافذ فرما، خلافت راشدہ کے طریقے پر دوبارہ اسلامی حکومت کو قائم فرما، ایسے لوگ پیدا فرما جو اسلامی حکومت کو خلافت راشدہ کے طرز پر چلا سکے، چین سکون کو قائم فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے مولا کریم تو بھی پلاننگ کر رہا ہے، یہ باطل لوگ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن ان کی پلاننگ تیرے پلاننگ کے سامنے فیل ہے۔ اے مولا کریم تو ان کی پلاننگ کو ان کے اوپر پھیر دے، تو ان کی پلاننگ کو ختم فرما دے، ان کے ساری جالوں کو ختم فرما دے۔ مولا کریم اگر ان کے مقدر کی ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے، ورنہ ان کے ظلم کو ظلم سے روک کر ان کا خاتمہ فرما دے، زمین سے پاک صاف فرما دے۔ اے مولا کریم آئندہ رمضان کا مہینہ آنے کی تیاری میں ہے، اے مولا کریم تو رمضان تک ہماری عمر میں برکت نصیب فرما، کتنا پیارا مہینہ ہے۔
اے مولا کریم جس مہینوں کے لیے بزرگان دین 6 مہینے پہلے سے دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے مولا کریم آنے کی تیاری میں ہیں، اے اللہ اس آنے سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا ہو بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہو بھی عطا فرما، ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا